نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پچھلے انبیاء کے پیروکاروں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کے ابتدائی حصے کی تشریح گزشتہ درس میں ہم نے کی تھی، اور گزشتہ نشست میں رمضان المبارک کے اہم ترین عبادت روزے کی اہمیت کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس روزے کا اصل مقصد کیا ہے اور رمضان کا اور روزے کا حقیقی ادب کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے آخر میں فرماتے ہیں لعلکم تتقون، اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم روزے رکھو، تاکہ نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ فی ظلال القرآن تفسیر میں فرماتے ہیں کہ روزہ ایک راہ ہے، ایک راستہ ہے جس کی جو آخری منزل ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے، کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد حقیقی جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد اس کی کیفیت، اس کی حالت ایسی ہو جائے کہ وہ اللہ کی حکم عدولی نہ کر سکے، وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کی نافرمانی نہ کر سکے، ایسی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ ہے رمضان المبارک کا حقیقی مقصد، یہ ہے روزوں کا حقیقی مقصد، اور یہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ روزہ رکھیں تو آپ کے ساتھ آپ کے کان، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ، یہاں تک کہ آپ کے سارے اعضاء روزہ رکھیں۔ یعنی آپ جب روزے دار ہوں تو آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، جو روزے کا حقیقی مقصد ہے اور جو روزے کی حقیقی منزل ہے، کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں۔ آپ کے کان وہ گناہوں سے محفوظ رہیں، آپ اپنے کانوں سے کسی کی غیبت مت سنیں، آپ ایسی محفلیں اٹینڈ نہ کریں کہ جس میں کسی کی غیبت ہو، کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی بیان کی جائے، غیبت کسی کی ہو رہی ہو، آپ اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں۔ کوشش پہلی تو یہ کریں کہ آپ انہیں منع کریں کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں، ہم کیوں کسی کی غیبت کریں، ہم کیوں کسی کی برائی بیان کریں۔ اگر وہ نہ رکیں آپ اس محفل کو چھوڑ دیں تاکہ آپ کے کانوں میں کسی کی غیبت نہ پڑے، یہ اس گناہ میں آپ شامل نہ ہوں۔ اور پھر ان کانوں کو روزے کی حالت میں گانے سے بچا کے رکھیں، اور یہ گانا ایسا گناہ ہے صرف روزہ ہی نہیں، صرف رمضان ہی نہیں، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں ہم ان کانوں کو گناہوں سے بچا کے رکھیں۔ عام طور پہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ گانا کوئی یہ بڑا گناہ نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک دوست ایک بار مجھ سے کہنے لگے کیا گانا سننا بھی کوئی گناہ ہے؟ یہ دراصل ہماری کم علمی کی وجہ سے ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ گانا سننا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گانا سنتے ہیں قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یہ روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، آپ سرچ کریں، آپ علماء کی مجلس میں بیٹھیں تو ہمیں معلوم ہوگا۔ چونکہ ہم محافل اور قرآن مجید کے درس اور علماء کی مجلسیں کم سے کم اٹینڈ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس میں کیا کیا نقصانات ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ یہ جو گانا ہے یہ دل میں منافقت کو ایسے اگاتا ہے کہ جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے، اس طرح یہ گانا دل کے اندر منافقت کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار تشریف لے جا رہے تھے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ، راستے میں کانوں میں گانے کی آواز پڑی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی، حالانکہ بے اختیاری طور پر آپ کے کان میں آواز پڑی گانے کی، آپ نے خود جان بوجھ کے نہیں سنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے کان میں انگلیاں ڈالیں اور اس راستے سے گزر گئے اور آگے جا کر اپنے کان
کان سے انگلیاں ہٹائیں اور پھر فرمایا یہ وہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع پر کرتے دیکھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے اور آپ کے کان مبارک میں گانے کی آواز جو ہی پڑی آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے۔ یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک۔ تو ہم روزے کی حالت میں اپنے کانوں کو بھی ہر قسم کے گناہ سے بچا کے رکھیں، اور پھر اپنے آنکھوں کی ہم روزے کی حالت میں حفاظت کریں کہ بد نگاہی نہ ہو، کسی غیر محرم پہ نظر نہ پڑے۔ آنکھوں کی حفاظت یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی دوبارہ اس پر ہم ڈسکس کریں گے، بات کریں گے۔ آنکھوں کی بھی حفاظت کریں تاکہ آنکھوں سے بھی کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اور تیسری چیز کہ اپنے زبان کی حفاظت کریں کہ روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولیں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، بد کلامی نہ کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، بد کلامی، بد گوئی، یہ چیزیں نہیں چھوڑتا، تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور ایک اور روایت میں بخاری شریف کی روایت ہے، طویل حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے یا کوئی آپ کو گالی دے تو آپ صرف اتنا کہہ دیں میرا روزہ ہے، بس یہ کہہ کر آپ سائڈ پہ نکل لیں، کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بدگوئی اور کسی قسم کی بد زبانی نہ کریں۔ آپ سائڈ پہ اپنے روزے کی حفاظت کریں، اپنے روزے کی جتنی حفاظت کریں گے اتنا اجر کی حفاظت رہے گی۔ اور یہ ایک پریکٹس ہے رمضان کے مہینے میں، گناہوں سے حفاظت کی ایک پریکٹس ہو رہی ہے پورے رمضان کے مہینے میں، آپ کرتے رہیں یہاں تک کہ انشاءاللہ عید کے بعد ہماری ایک عادت ہو جائے گی گناہ کو چھوڑنے کی، اور آئندہ بھی اللہ رب العزت ہماری حفاظت کرتے رہیں گے گناہوں سے۔ تو زبان کی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ حفاظت دراصل ہمارے دل میں موجود ایمان کے خزانے کی حفاظت ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک کمرے میں خزانہ رکھا ہوا ہے اور اس کمرے کی طرف 3 راستے کھلتے ہیں، اگر ایک بھی راستہ ہم نے کھول دیا تو چور وہاں سے خزانے کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دل، یہ ایک گویا کہ کمرہ بنایا جس میں ایمان کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ اگر ہم نے اس کی طرف آنے والے راستے کھول دیے، کان کے راستے، آنکھوں کے راستے، زبان کے راستے، اگر ہم نے اس کی طرف کھول دیے تو آہستہ آہستہ ہمارا یہ ایمان کا خزانہ چوری ہوتا چلا جائے گا، آہستہ آہستہ چوری ہوتا چلا جائے گا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان گناہوں میں اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے، گناہوں میں اتنا ڈوب چکا ہوتا ہے کہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم عام طور پہ محسوس کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، قرآن مجید کی تلاوت کا دل نہیں کرتا۔ دراصل کیا ہے کہ ہمارا دل کالا سیاہ ہو چکا ہے۔ جس طرح ایک روایت کا مفہوم ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اس طرح گناہ کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کا دل بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، گناہوں میں ملوث ہو کے ہمارے دل اس وقت کالے سیاہ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا نماز کی طرف دل نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کی طرف دل نہیں کرتا، ذکر اذکار اور تسبیحات کی طرف دل نہیں کرتا۔ دراصل وہ پچھلے ان تمام گناہوں کی نحوست ہے جو ہم مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ گناہوں میں ملوث رہنا روزے کی حالت میں، یہ روزے کی بے ادبی ہے، رمضان المبارک کی بے ادبی ہے گناہوں میں ملوث رہنا۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے ہم اپنے روزے کا، اپنے رمضان کا احترام کریں۔ جس طرح گناہوں سے بچ کر ہم نے اس روزے کے ادب کا خیال رکھنا ہے، رمضان کے ادب کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح اللہ معاف فرمائے جس وقت ہم بازاروں کی طرف جاتے ہیں عموماً ہم دیکھ رہے ہیں لسی کی دکانیں ہیں کھلی ہوئی ہیں، گنے کے جوس ہیں سر عام بک رہے ہیں، لوگ پی رہے ہیں، ہوٹلز ہیں کھلے ہوئے ہیں، ایک آگے پردہ دے دیا جاتا ہے۔ کیا تم اللہ کی نگاہوں پر پردہ ڈال رہے ہو؟ کتنی بے ادبی اور بے احترامی سر عام رمضان کی ہو رہی ہے۔ اور یہ صرف کیا ہے، ایک فاقے کا ڈر ہے کہ میں نے اگر اب ہوٹل بند کر دیا، میں نے اس مہینے کرایہ بھی بھرنا ہے اپنے ہوٹل کا، لسی کی دکان بند کر دی، میں نے اس مہینے کرایہ بھرنا ہے اپنی دکان کا، بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ اور اللہ کے بندوں کے اللہ رب العزت سے ہمارا اعتماد اٹھ گیا ہے کہ وہ رزق نہیں پہنچائیں گے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس زمین پہ جو جاندار چلتا ہے اس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔
کیا یہی ہم لوگ نہیں تھے جنہوں نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں مہینوں اپنے ہوٹل بند رکھے، مہینوں اپنی دکانیں بند رکھی؟ اللہ حفاظت فرمائے، کیا ہمارے گھروں میں کوئی بھوکا مر گیا؟ کیا ہم قرضوں میں اتنا ڈوب گئے کہ آج تک نکل نہ سکے؟ کیا اتنی مشکلات میں ہم پڑ گئے کہ ہمیں یہ راستے چننا پڑ گئے ہیں کہ آج ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھوکے مر جائیں گے؟ اگر اس اللہ نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی ہمیں پالا ہے، وہ اللہ آج بھی پال سکتا ہے ہمیں، اور وہ اللہ ہمیں کل بھی پال سکتا ہے۔ اللہ رب العزت پر سے ہمارا ایمان اتنا اٹھ چکا ہے کہ سر عام روزے کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ اور نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان بزرگ نے یہ واقعہ بتایا کہ ان کے پڑوس میں ایک مجوسی رہتا تھا، اور وہ مجوسی غیر مسلم، اس نے ایک بار اپنے بچے کو سر عام کچھ کھانے پر، گلی میں جا رہا تھا اس کا بچہ کچھ کھا رہا تھا، اس نے اسے تھپڑ مارا اور کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ لوگوں کا روزہ ہے، مسلمانوں کا روزہ ہے، اور تم سر عام کھا رہے ہو؟ تھپڑ مارا اسے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس مجوسی کے مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تم تو مجوسی تھے، غیر مسلم تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے رمضان کے احترام میں، مسلمانوں کے روزے کے احترام میں اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے مجھے آخری لمحے میں کلمہ نصیب کر دیا، اور اللہ رب العزت آج مجھے جنت کی سیر کروا رہا ہے۔ یاد رکھیے، ادب سے اگر بہت کچھ مل سکتا ہے تو بے ادبی سے بہت کچھ چھن بھی سکتا ہے، لیکن میں اور آپ اس چیز سے ناواقف ہیں، اور ہم لوگ رمضان کی بے ادبی، روزے کی بے ادبی کے اندر ملوث ہیں۔ تو اس لیے جو اپنے دوست ہیں انہیں سمجھائیں، جو مختلف جگہوں پہ اپنے ایسی چیزیں کھول کے بیٹھے ہیں جس سے رمضان کی، روزے کی اکرامی ہو رہی ہے، انہیں سمجھائیں کہ ہم اس راہ کو چھوڑیں، رمضان کا احترام کریں، روزے کا احترام کریں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت کریں گے۔ اللہ رب العزت رزق دینے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان باتوں پر مکمل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت رمضان المبارک کی مکمل برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے پورا سال جنت کو سنوارتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پورا سال اللہ رب العزت رمضان المبارک کے لیے جنت کو سنوارتے ہیں، یہاں تک کہ جب چاند رات ہوتی ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت اس رات عرش کے نیچے سے ہوائیں چلاتے ہیں خوشبودار، جو کہ پورے جنت میں پھیل جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت جنت کو خوشبو کی دھونی دیتے ہیں۔ حوریں باہر نکل آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جنت کا داروغہ وہ یہ کہتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا، اور مسلمانوں کے اعزاز میں جنت کو سنوارا جا رہا ہے، جہنم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اور آپ کو نوازنے کی اتنی تیاریاں ہیں، اور میں اور آپ رمضان المبارک کا کیا احترام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔